علی 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 علی۔ جو نقطہ آپ نے اٹھایا کہ فقہا کا جو اختلاف ہے، اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو ہم یہاں پہ بحث نہ کر رہے ہوتے، یعنی ایک طرح سے یہ طنز کیا کہ ہمارے اندر جو مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہیں، تو اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ کیا فقہا جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ایک طریقے سے جو ہے وہ جس طرح سیاسی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی خیر ہے جی چھڈو، تھوڑی تحقیق جڑی گل تے پہنچی، وہ بھی اپنی جگہ درست، ہم بھی اپنی جگہ درست، چھوڑیں جی ہم مل کے جو ہے وہ ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تحقیق کو نہ دیکھیں، کیا ایسا یعنی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو دیکھیں یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہر کوئی جو ہے وہ اپنی رائے سے جو ہے اور اپنی تحقیق سے، رائے میں کہہ رہا ہوں آپ غلط نہ لیجیے گا، اپنی تحقیق سے یعنی جو اس نے روایات سے سمجھا ہے اس سے وہ نیچے اترا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں آپ کو یقین ہے، آپ نے روایات کے اندر تحقیق کی، وہ الگ بات ہے کہ عربی کتنی جانتے ہیں، کہ کتب کے بارے میں کتنا آپ کو پتہ ہے، جو بھی ہو، بہرحال آپ ایک یقین تک پہنچ گئے۔ اب آپ سے جتنے بندے بحث کرتے رہیں گے آپ کا یقین جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ آگے سے دلائل لے کر آئیں گے جو بھی ہوگا۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نیت خراب ہے سب کی، مہینوں ہماری ڈسکشن چلتی ہے اور بہت سارے مسائل پہ چلتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو معرفت اور اس کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ الگ الگ طرح کی دی ہے۔ الکافی پورا باب موجود ہے کتاب العقل، ہر انسان کی عقل جو ہے وہ الگ طرح سے ہے، تو اتنے گفتگو اور مباحثے اور ڈسکشن جو منتھلی ہوتا ہے، مہینوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو جو یقین ہے وہ ختم نہیں ہو پاتا۔ اب جس کو یقین ہو گیا کسی نظریے کے اوپر، وہ اسی یقین کے اوپر عمل کرے گا، اور یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے، وہ اپنے یقین سے نیچے اتر ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پھر ظن پہ عمل کرنا ہو جائے گا جو کہ حرام ہے، نہیں کر سکتا وہ۔ تو دوسرے بندے جو اس کے مخالف بات پہ یقین پہ پہنچے وہ بھی اسی کے اوپر باقی رہیں گے۔ اب دیکھیں روایات مختلف ہیں، روایات سے سمجھنا مختلف ہے، امام زمانہ سے یا کسی کے اوپر وحی نازل نہیں ہو رہی یا کسی کے امام سے رابطہ نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھ لیں، تو جب تک امام نہیں آتے تو ہر کسی کی شرعی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے اپنے یقین کے مطابق چلیں گے۔ تو اب اس میں یہ کہنا کہ نہیں جی اچھا آپ کو ظن ہے مجھے یقین ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنے ظن کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ ہمارے یقین کے مطابق چلیں، وہ کہتے نہیں جی میرا یقین اس کے برخلاف ہے، کہتے ہیں چھوڑے جی، اگلا کہے گا بھی میرے لیے شرعی مشکل پیدا ہو جائے گی، میں جو ہے وہ اپنے اگر یقین کو چھوڑ دوں اور ظن کے اوپر عمل کر لوں کہ جو آپ کے مطابق یقین ہے تو میں تو ظن کے اوپر عمل کروں گا۔ تو لہٰذا یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہر کوئی اپنے یقین سے نیچے اترے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کہیں کہ بھی سارے لوگ تحقیق کریں، سارے لوگ پڑھیں اور سب ایک ہی نتیجے تک پہنچے، تو یہ تو بالکل ایک غیر معقول اور غیر عقلی سی بات ہو جائے گی کہ جب اللہ نے سب کو عقل الگ طرح کی دی ہے اور الگ طرح کی روایات ہیں، سمجھنا الگ طرح کے ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ تحقیق کریں اور ایک ہی نتیجہ ملے؟ اگر ایک نتیجہ ملتا ہے تو یہ بات خطرناک ہوتی ہے۔ ہاں اگر فطرت کے مطابق الگ الگ نظریے پہ جا رہے ہیں تو آپ کہیں بالکل یہ فطرت کے مطابق ہے، عقل، صلاحیت، معرفت سب کی الگ الگ ہے، تو نتیجہ بھی کیا الگ آئے گا۔ رحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہاشمی صاحب کہیں ابھی مصروف ہیں، اور یقیناً جب وہ ان کو پاس وقت ہوگا وہ یہاں پہ آ کے ضرور میرے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو جو ایک وائس نوٹ میں نے پہلے کیا اس میں میں نے یہ پوچھا کہ ہاشمی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اختلاف فقہا ایک فطری بات ہے، وجہ عقل اور معرفت کا الگ الگ ہونا، نمبر 2 روایات مختلف اور ان کے فہم کا الگ ہونا، اور تیسرے نمبر پر امام معصوم سے رابطہ نہیں ہے۔ یہ وجہ انہوں نے بتائی کہ جو مجتہدین کے فتاوی ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آخری اس کا پوائنٹ ہے کہ امام معصوم سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے میں 110% اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے، ڈائریکٹ رابطہ آج کے زمانے میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مجتہدین کا، ان کے مراجع کا امام معصوم سے، سرکاری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے رابطہ ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ان سے پوچھ کے کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات سوچنی چاہیے، کیونکہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں جو خود بھی ایک مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے شاید ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور انہی کے درمیان ہیں جن کو دنیا مراجع کہہ کے مخاطب کرتی ہے۔ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ جو انہوں نے وجوہات بتائی ہیں، وجہ عقل اور معرفت الگ الگ ہونا، روایات کا مختلف اور ان کی فہم کا الگ ہونا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک تو روایات مختلف ہیں، تو جو میں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو علوم ہے، علم و رجال ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، درایت ہے،
اور قرآن حکیم کے ساتھ اس کو ملانا ہے کسی روایت کو. یہ تمام علوم جو ہیں یہ اسی لیے ایجاد کیے گئے، اسی لیے ان کا اجرا کیا گیا، اور یہ اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ احادیث میں سے جو معتبر حدیث ہو اس کو منتخب کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق جو ہے وہ استنباط کر کے اپنا جو حکم واقعی یا حکم شرعی کا ظن ہے وہ حاصل کیا جائے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس وجہ سے یہ اجتہاد کیا جاتا ہے کہ جی یہ احادیث جو ہے مختلف ہیں، ایک ہی معاملے میں کسی جگہ پہ معصوم کا کرنے کا حکم ہے اور ایک جگہ پہ اسی کو نہ کرنے کا حکم ہے، اس لیے اجتہاد کیا جاتا ہے تاکہ ایک جو بہتر اور معتبر حکم ہے وہ حاصل کیا جا سکے، شناخت کی جا سکے. تو وہ مقصد تو حل نہیں ہوتا. جیسے احادیث میں کسی شے کو ایک میں کرنے کا اور ایک میں نہ کرنے کا حکم ہے، تو وہی اختلاف تو آپ کے فقہا کے اندر بھی موجود ہے. ایک کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کو نہ کرنے کا حکم دے دیتا ہے. مثال کے طور پہ چلیں، مثالیں آپ کے پاس بھی بہت ہیں، جب آپ مجھے اس کا جواب دیں گے تو پھر انشاءاللہ گفتگو آگے چلے گی. یعنی جس وجہ سے احادیث میں اجتہاد جد و جہد کی جاتی ہے کہ جی احادیث جو ہیں ان میں سے جو معتبر ہے وہ تلاش کی جائے، تو وہی وجہ فقہا کے فتاوی میں نظر آ رہی ہے. اختلاف تو ویسا ہی ہے، یعنی ایک مجتہد نے جس حدیث کو غیر معتبر سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا، دوسری کو اختیار کر کے حکم شرعی جاری کیا، دوسرے مجتہد نے اس چھوڑی ہوئی حدیث کو معتبر جانا، اور جس کو انہوں نے معتبر جانا تھا اس کو غیر معتبر سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا، اور پہلے والی حدیث جو ہے اس سے حکم شرعی کو جاری کر دیا. تو بات تو وہی رہی. اور اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو پھر اجتہاد کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں، ان علوم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگ اختلاف کو ختم کر دیں اور اتحاد تک پہنچیں. یہ مقصد نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ فطری چیز ہے، جب تک انسان موجود ہیں، امام زمانہ اور معصوم ذہن نہیں آ جاتا یہ اختلاف باقی رہے گا. اگر تو آپ یہ میری بات سے نتیجہ نکال رہے ہیں کہ یہ سارے جو علوم ہیں یہ اس وجہ سے ہیں تاکہ علماء کا اختلاف ختم ہو جائے اور سب لوگ اتحاد کر لیں، تو یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے، میرا یہ دعوی نہیں ہے. میرا یہ نظریہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے، جو غیر معصوم ذہان ہیں یہ ہمیشہ سے ان کا اختلاف رہے گا. ہاں اگر معصوم آ جائیں کہ ان سے رابطہ ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ ٹھیک ہے، پھر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جیسا معصوم کے زمانے میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ جب معصوم کو خط لکھتے تھے جواب آ جاتا تھا تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا. چونکہ آج کل ایسا نہیں ہے تو لہٰذا امام کے ظہور تک یہ سسٹم جاری رہے گا. یہ جتنے علوم وغیرہ ہیں ان کے اندر اب ایک ایک میں بحث کو نہیں تفصیل سے بیان کر سکتا. ہر بحث میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ آخر وہ کون سے طریقے ہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ شک اور ظن سے بچتے ہوئے ایک یقین اور اطمینان کی حد تک پہنچے، کسی روایت کو پرکھ سکے، کیونکہ قرآن کی طرح چیزیں متواتر نہیں ہیں، سمجھ سکیں. تو یہ جو سارے طریقوں کے اوپر بحث ہوتی ہے، خود ان طریقوں کے اندر بھی اختلاف ہوا کرتا ہے. مثلا شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب من لا یزر الفقیہ میں بعض کا تو واقفی کی روایت کو نہیں لیتے، واقفی المذہب ہے، بعض کا تو اسی واقفی کی روایت کو لے لیتے ہیں، بعض کا جس کی سند نہیں ہوتی وہ نہیں لیتے، بعض کا جو اسی روایت کو لے لیتے ہیں کیونکہ دیگر قرائن شواہد ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. جبکہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کیا ہے ان سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. وسائل الشیعہ میں چلے جائیں، شیخ الرحملی ان سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. تو مسئلہ یعنی یہ ہے کہ خود ان علوم کے اندر جو ایک طریقے ہیں اور ایک منہج ہے کسی روایت کو صحیح قرار دینے کا، اس میں بھی خود کیا ہے علماء کا اختلاف موجود ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ جو اختلاف ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. خود ان علوم کے اندر بھی کون کون سے نظریات ہوں گے، کون کون سے شواہد ہوں گے، اس کے اوپر بھی اختلاف ہے. اور کچھ لوگوں کو شواہد مل جاتے ہیں، کچھ کو نہیں ملتے، تو کیونکہ ذہنی صلاحیت کیا ہے ہر ایک کی الگ الگ ہے. تو بات لمبی نہ ہو جائے، میں خلاصے یہ کروں کہ آپ کا اعتراض تبھی درست تھا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان علوم کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف کو ختم کر کے اتحاد کی طرف آیا جائے، تو بس اتحاد ہو نہیں سکا تو علوم فضول ہو گئے، اجتہاد فضول ہو گیا، جدوجہد فضول ہو گئی. جبکہ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ممکنہ جتنا ہو سکے انسان جو ہے وہ غلطی سے بچ سکے، یہ مقصد ہے. اور اس کے لیے چونکہ ذہنی صلاحیت الگ الگ ہے، ہر ایک کی عقل و معرفت الگ الگ ہے، تو یہ اختلاف تو رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. جزاک اللہ. پروردگار آپ کی توفیقات علمی میں مزید اضافہ عطا فرمائے انشاءاللہ. تو آپ کے جو آپ نے لکھا اور جو آپ نے اپنی اس وائس نوٹ میں بیان فرمایا، اس سے ایک چیز جو واضح ہوئی وہ یہ ہوئی
کہ اختلافات بہرحال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، اور جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ہر مجتہد جب کسی حدیث کو پرکھتا ہے تو وہ ان تمام علوم کے بعد پرکھنے کے بعد اصل چیز ہے تفہیم، کہ وہ اس سے فہم کیا حاصل کر رہا، اور اس فہم کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی علمی اور عقلی استعداد کو استعمال کرتا ہے، استعمال کر کے اور اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ اپنا یا اپنا استنباط یا اپنا فتویٰ جاری کرتا ہے۔ تو یہ تو پتہ چلا کہ مجتہد صاحب جو ہیں وہ اپنی فہم کو، اپنی عقل اور اپنی علمی استعداد دونوں کے مطابق فہم کو حاصل کرتے ہیں، اور وہ ان کا اپنا ذاتی فہم ہے، نہ کہ وہ کسی دوسرے کے لیے جو ہے، یعنی جو دوسرے مجتہد صاحب ہیں وہ ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، وہ اپنے فہم اور اپنی عقل اور اپنے علمی استعداد کے مطابق اسی حدیث کا فہم حاصل کریں گے، اور پھر اگر اس کو معتبر سمجھیں گے تو اس سے حکم شرعی اخذ کریں گے، نہیں سمجھیں گے تو کسی دوسری سی یعنی اس سے حکم شرعی کو اخذ کر لیں گے جس کو پہلے مجتہد صاحب نے اس قابل نہیں سمجھا کسی بھی وجہ سے کہ اس سے حکم شرعی حاصل کیا جا سکے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی آپ کی اس گفتگو سے کہ ایک فتویٰ جو ایک مجتہد صاحب دیتے ہیں دراصل وہ ان کی اپنی عقلی اور علمی استعداد کے مطابق کسی بھی حدیث کے فہم کو حاصل کرنے کا نام ہے، اور ظاہر ہے وہ ان کی اپنی رائے ہے جس سے دوسرے مجتہد کا متفق ہونا قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی عقل الگ ہے، ہر ایک کی کوشش علمی استعداد الگ ہے، اور ہر ایک کا فہم الگ ہے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ مقصد تو اجتہاد کا یہ تھا کہ ایک ایسا حکم حاصل کیا جائے جو معتبر ترین ہو اور جس کو کسی بھی حوالے کے ساتھ اس کا اختلاف نہ کیا جا سکے۔ اس وائس نوٹ سے جو ہے وہ یہ پتہ چلا کہ دونوں مجتہد صاحبان جو ہیں وہ اپنی فہم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا حکم شرعی جاری فرما رہے ہیں۔ تو جو بنیادی بات تھی وہ یہی رہی کہ دو احادیث تھیں، ایک میں کرنے کا حکم تھا، ایک میں نہ کرنے کا حکم تھا۔ ایک مجتہد صاحب نے اس حدیث کو معتبر جانا جس میں کرنے کا حکم تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کرو، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے۔ دوسرے مجتہد صاحب جو ہیں انہوں نے دوسری کو معتبر جانا جس میں نہ کرنے کا حکم تھا، اور انہوں نے اپنے مقلدین کے لیے فتویٰ جاری فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ مبطل ہے، یہ ابطال ہے، یہ مت کرو۔ تو معاملہ تو وہی رہا، کیا اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں تھا کہ دونوں احادیث کو اب جو ہے وہ امت کے سامنے رکھ دیا جاتا کہ اس مسئلے میں، اس معاملے میں یہ ہمیں دو حکم مل رہے ہیں معصومین سے، ایک میں کرنے کا حکم ہے، ایک میں نہ کرنے کا حکم ہے، اس میں سے آپ جسے چاہیں اختیار کر لیں۔ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ اور دوسری گزارش، کیا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف حدیث کے باب میں یہ سوال ہوا کہ مولا اگر کوئی ایسی حدیث آ جائے جس میں ایک میں کرنے کا اور ایک میں نہ کرنے کا حکم ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں اس معاملے پہ کوئی حکم جاری نہیں فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ چلیں آپ کے نظریہ جو میں سمجھ رہا ہوں، دیکھیں میں چاہ رہا ہوں شروع میں کہ آپ کا موقف واضح ہو جائے، میرا موقف تو واضح ہے، میں نے رکھ دیا کہ امام زمانہ کے ظہور تک یہ اختلاف رہے گا۔ ان علوم کی اجتہاد کی یہ مقصد نہیں ہے کہ اختلاف ختم ہو جائے، اتحاد ہو جائے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا یہ مقصد ہے تو اوپر بیان کر چکا ہوں کہ یہ شاید آپ کو اشتباہ ہے اور درست آپ نہیں سمجھ پا رہے۔ باقی آپ کا نظریہ کیا ہوا؟ یعنی آپ کا یہ نظریہ یہ ہوا کہ بھی کوئی بندہ تحقیق وغیرہ نہ کرے، بس امت کے سامنے روایات رکھ دیں، جس کا مرضی ہے کسی ٹائم پہ جو ہے وہ کوے کھانے کا پروگرام بنے تو وہ کوے والی روایت پہ عمل کر لے، کسی ٹائم پہ پروگرام نہ بنے کوا کھانے کا تو اس روایت کو چھوڑ دے، کسی ٹائم پہ خرگوش کھانے کا موڈ بن جائے تو اس روایت کو لے لے، کسی ٹائم پہ خرگوش کھانے کا موڈ نہ ہو تو اس کو چھوڑ دے، کسی ٹائم پہ شہادت ثالثہ پڑھنے کا پروگرام بن جائے تو ایک شہادت ثالثہ والی روایت کو لے لے، کسی ٹائم پہ شہادت ثالثہ نہ پڑھنی ہو تو وہ دو شہادتوں والی لے لے، ایک گواہی والی روایت لے لے، ٹھیک ہے، بہت سی روایات موجود ہیں۔ تو کسی ٹائم پہ پروگرام بنے تو اذان میں جو ہے وہ 6 دفعہ اللہ اکبر کہہ دے، اس روایت کو لے لے، کسی ٹائم پہ پروگرام بنے تو 8 دفعہ اللہ اکبر روایت کو لے لے۔ مطلب آپ کا یہ نظریہ ہے کہ امت کے سامنے چیزیں رکھ دی جائیں، پھر ہر ایک کو اختیار دے دیا جائے کہ جس پہ چاہیں عمل کرتے جائیں، یعنی یہ آپ کا نظریہ بن رہا ہے۔ آپ ایک دفعہ کھل کے اپنا نظریہ واضح کر دیں تاکہ پھر میرے سامنے آ جائے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف کہاں پہ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. نہیں میرے بھائی، میرا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، اور میرا اپنا کوئی نظریہ ہے ہی نہیں، جو صاف سیدھی سی بات ہے. میرا نظریہ وہی ہے جو معصوم فرماتے ہیں، اور اس لیے میں نے اپنے اس وائس نوٹ کے آخر میں یہ پوچھا کہ کیا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف احادیث کے عنوان سے کیا کسی صحابی نے کوئی سوال کیا، اور کیا کسی معصوم نے اس عنوان سے جواب دیا ہے کہ اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ تحقیق نہیں ہونی چاہیے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ان علوم کو اٹھا کے جو ہے وہ کہیں پھینک دینا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک. ان علوم کے ذریعے بیسیکلی تو آپ کو صحیح السند آپ کے طریقہ کار کے مطابق، جو اصولین ہیں ان کے طریقہ کار کے مطابق صحیح السند اور صحیح المتن حدیث کو تلاش کرنا، کیونکہ کئی احادیث ایسی بھی ہیں کہ جس کے متن میں جو ہے وہ یا کمی ہو گئی یا بیشی ہو گئی، کچھ اس قسم کا سلسلہ بھی رہا، اور مجھے اس بات سے انکار بھی کوئی نہیں ہے، اور نہ میں کروں گا، کیونکہ میں حقائق کو سامنے رکھ کے بات کرنے کا عادی ہوں، الحمدللہ رب العالمین. تو تحقیق تو ہونی چاہیے، صحیح السند صحیح المتن حدیث کے عنوان سے جو آپ تحقیق کرتے ہیں وہ کریں، لیکن اس میں سے یہ انتخاب کرنا کہ میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے اور اس کے مطابق میرا شرعی حکم میرے مقلدین کے لیے یہ ہے، یہ اختیار جو ہے میرا موضوع گفتگو یہ ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک جس مقصد کے لیے یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ صحیح السند اور صحیح المتن حدیث جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ کون سی ہے. اب وہ 2 حدیثیں ہوں یا 3 حدیثیں ہوں، 2 حدیثیں اگر ہیں، اس ایک میں کرنے کا ایک میں نہ کرنے کا حکم ہے، تو اگر وہ امت کے سامنے رکھیں گے تو کم از کم وہ مولا کے فرمان پر تو عمل کریں گے نا. اس کی ذمہ داری مجتہد صاحب کے اوپر تو نہیں آئے گی، جبکہ در حقیقت اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک حدیث جس میں کرنے کا حکم ہے اس پہ ایک مجتہد صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، اور ایک حدیث جس میں نہ کرنے کا حکم ہے اس پہ دوسرے مجتہد صاحب فتویٰ دے رہے ہیں. تو عمل تو دنیا اب بھی وہی کر رہی ہے کہ جو صرف حدیث سامنے رکھ دی جاتی تو دنیا کرتی. کیا ایسا نہیں ہے؟ بھئی یہ تو آپ نے تشخیص کر دی نا کہ دونوں مولا کے فرمان ہیں. ہم تو کبھی نہیں ایسا کہتے کہ جو ہے وہ دونوں مولا کے فرمانوں کے، یقیناً ایک ہی ٹھیک ہوگا، یا یہ چیز حلال ہوگی یا حرام ہوگی، تو ہم نے تو اسی کے اوپر تو تحقیق کرنی ہے. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ دونوں مولا نے آپشن دیے ہیں، اختیار آپ کو دیا ہے کہ آپ کے لیے مرضی ڈالیے، تو پھر تو آپ دونوں کریں نا. بہرحال یہ تو سوالات ہو گئے نا مجھ سے، یعنی ابھی آپ کا موقف کیا ہے؟ موقف مطلب ظاہری بات روایات ہی سمجھا ہوگا نا. یعنی آپ کا یہ موقف ہے کہ ہمیں اختیار ہے جو بھی کسی کی روایت ہو، یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے جھوٹ بولو گا سچ بولو گا، ہم اس کو مولا کا فرمان ہی سمجھیں گے. یعنی کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی راوی ہوگا ہم راوی کو جو ہے وہ معصوم کا درجہ دیں گے، کہ جو بھی وہ بیان کرے گا معصوم کی طرف سے بس وہی ٹھیک ہوگا، اور ہماری ذمہ داری اس میں سے کسی ایک کے اوپر عمل کرنا ہے؟ تکا لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ لگا تو پھر بھی خیر ہے، خود معصوم نے جو ہے وہ اس کی اجازت ہمیں دی ہے. یعنی جو کچھ روایات ہیں جن سے لوگ استنباط، کیا یہ آپ کا نظریہ بن رہا ہے؟ یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا، پھر میں اپنا نظریہ کہہ رہا ہوں، یعنی وہ جو فرمان معصوم سے روایت سے جو آپ نے سمجھا ہے وہ کیا ہے آپ کا موقف، وہ تو ایک دفعہ سامنے رکھیں کھل کے. باقی جو آپ نے سوال کیا کہ کیا معصوم نے اس کے اوپر کوئی ارشاد فرمایا نہیں فرمایا کہ جب اختلاف ہو جائے کیا ہو جائے، خود وہ روایات بھی بہت زیادہ ہیں ان کے، اپنے اندر بھی اختلاف ہے. کسی جگہ یہ فرمایا کہ افقہ اور جو عالم فقیہ ہوگا اس کی بات کو لے لینا، دوسری کو چھوڑ دینا. کسی جگہ یہ فرمایا کہ جو سنت قطعیہ کے موافق ہو اس سے لے لینا، دوسرے کو چھوڑ دینا. کسی جگہ کیا فرمایا، کسی جگہ کیا فرمایا، اس کے بہت زیادہ روایات ہیں. کسی میں یہ بھی ہے جو جس طرح آپ اشارہ کر رہے تھے کہ کسی ایک کو لے لینا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے. تو یہ تو بات کی بحث ہیں نا، بات کے سوالات ہیں کہ ایک روایت کو پرکھنے کے کیا معیارات ہیں. فی الحال آپ اپنا موقف اپنا ہمارے سامنے رکھیں کہ آپ کا اختلاف کیا ہے ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. میں نے اوپر یہ بات کہی تھی، میں دوبارہ واضح کر دیتا ہوں کہ میں آپ کو تحقیق سے تو منع ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے تحقیق کے بعد 2 احادیث جو ہیں وہ ان کو منوان تسلیم کیا کہ اس کا متن اور سند دونوں ٹھیک ہے، اور یہ درایت اور قرآن پہ بھی پوری اتر رہی ہیں. ہماری تسلی ہے، ایک مجتہد صاحب نے یہ کہا کہ یہ 2 حدیث ہیں، ایک میں کرنے کا حکم ہے ایک میں نہ کرنے کا حکم ہے. تو جب یہ دونوں احادیث جو ہیں وہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے علوم کے مطابق جو ہے وہ صحیح ہیں، تو پھر اس میں سے ایک کے اوپر انحصار کرتے ہوئے حکم شرعی کو اخذ کر کے اور
اپنے مقلدین کو اس کا پابند کرنا، اور پھر دوسری جو ہے دوسرے مجتہد صاحب جو ہیں وہ دوسرے والی حدیث کو اٹھائیں اور اس پر انحصار کرتے ہوئے اپنے مقلدین کے لیے حکم شرعی صادر فرما رہے ہیں۔ تو اختلاف تو رہا، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف تو رہے گا ہی۔ تو یہ جو ساری تگ و دو ہوئی، اس تگ و دو کا فائدہ کیا ہوا؟ جبکہ وہ اگر دونوں احادیث جو جس میں ایک میں کر رہے اور ایک میں نہ کرنے کا حکم تھا، وہی لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی کہ یہ دو حکم ہیں اور ان دو حکم میں سے کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ جو پابندی لگائی گئی کہ میرے مقلدین جو ہیں وہ میرے فتوے کے اوپر عمل کریں گے، یہ کیوں؟ اور پھر اختلاف تو وہیں کا وہیں رہا۔ چلیں، پھر آپ نے سوال رکھا، اپنا نظریہ اگرچہ واضح نہیں فرمایا۔ دیکھیں، یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہر وقت ایسا نہیں ہوتا۔ جو بھی ٹکرا رہی ہوتی ہیں احادیث، اس میں یقیناً جو ہے وہ تحقیق کے بعد ایک کا پلڑا باری ہو جاتا ہے۔ جب ایک کا پلڑا باری ہو جاتا ہے تو اسی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، دوسرے کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ دوسری جھوٹ ہے، فراڈ ہوگی، بس یہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں ایک دوسری طرف جو ہے وہ پلڑا اس کا باری ہو گیا، اس پہ ہمیں شواہد زیادہ مل گئے ہیں کہ وہ زیادہ جو ہے وہ اس بات کے کیا نام ہے سازگار ہے کہ یہ امام کے یہ کلام ہوگا، یقیناً امام سے یہ صادر ہوا ہوگا، تو اس کے اوپر میں اطمینان و یقین ہوتا ہے، اس کے اوپر کرتے ہیں۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ بعض کا دونوں کے ہیں بالکل پلڑے برابر ہوں، دونوں کے جو راوی ہیں بالکل عادل ہوں، شیعہ ہوں، مومن ہوں، دونوں کی جو گفتگو اور عربی کلام ہے اس میں بھی کوئی سقم اور کسی قسم کی خامی نہ ہو، تو وہاں پہ فقیہ یہ نہیں ہے کہ ایک کو اختیار کرتا ہے، فقیہ وہاں پہ فری ہینڈ دے دیتا ہے۔ اس سے ہم عربی میں کہتے ہیں بین المحظورین، کہ جب معاملہ محظورین کے درمیان دائر ہو جائے کہ ایک طرف حرام ہو اور ایک طرف واجب ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ فقیہ کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ اسے کریں یا اسے نہ کریں، آپ کو اختیار ہے، جس سے ہم یہ کہتے ہیں واجب تخیری، جسے ہم کہتے ہیں واجب تخیر کا فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو جمعہ پڑھ لیں، نہ چاہیں تو نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے بہت کم موارد ہوتے ہیں، اور ان میں یہ کوئی فقیہ ایسا نہیں کہتا کہ میں آپ کو پابند کرتا ہوں کہ آپ اسی کے مطابق چلیں، نہیں۔ جب فقیہ کے مطابق دونوں اعتبار سے پلڑے برابر ہو گئے اور دونوں میں سے کسی ایک کو وہ ترجیح نہیں دے سکا تحقیق کی بنیاد پہ، دونوں کے اوپر یقین اس کا موجود ہے، تو وہ دونوں میں سے کسی ایک کو بتا دیتا ہے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو آپ لے لیں، باقی امام کے اوپر چھوڑ دیں، امام کی طرف پلٹا دیں، امام آئیں گے تو وہ بتلائیں گے کہ کون سا جو ہے وہ ٹھیک تھا ٹھیک نہیں تھا، امام کی طرف پلٹا دیں اور دونوں میں سے کسی ایک کو یہ سمجھتے ہوئے کہ انشاءاللہ اس میں سے کوئی ایک تو امام کا کلام ہوگا، اس کے اوپر عمل کریں۔ لیکن یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ بہت چند ایک موارد میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ دونوں طرف کے پلڑے برابر ہو جائیں، لیکن عام طور پہ کامن صورتحال ایسی نہیں ہوتی۔ تحقیق و جستجو کے بعد جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس طرح کی جو روایات ہیں اس کا پلڑا باری ہے، اور یہ تو فقط اختلاف حدیث میں آپ کر رہے ہیں نا۔ اختلاف حدیث سے ہٹ کے جو 60-70% موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ حدیث ایک ہوتی ہے، اس ایک حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں اس کے اوپر بحث ہو جاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا معنی ہے، تو اس کے اوپر بھی تو بحث ہو جاتی ہے۔ بعض کا ایک راوی کے اوپر یہ بحث نکلتی ہے کہ یہ راوی کیا کاذب تھا، جھوٹا تھا، لعین تھا، کون تھا، کیا نہیں تھا۔ تو یہ تو اور بہت سارے موارد پڑے ہیں نا، یہ تو ایک آپ فرض کریں کہ 25-30% کا آپ ایک جو مشن ہے اس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کا آپ کو میں نے بتا دیا کہ اگر پلڑے بالکل برابر ہو جائیں تو فقیہ وہاں پہ کسی ایک کے اوپر پابند نہیں کرتا مکلفین کو، اپنے مقلدین کو، وہ کہتا ہے کہ آپ جس کے اوپر چاہیں عمل کریں، یہ تخیری ہے آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ برادر محترم ہاشمی صاحب، آپ کے ساتھ میری پہلے بھی فیس بک کے اوپر بھی گفتگو رہی ہے اور مجھے ہمیشہ خوشی رہی ہے کہ آپ انتہائی مناسب طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، مجھے بھی گفتگو کرنے کا لطف آتا۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس وائس نوٹ کے اندر اپنا نقطہ نظر پیش کیا، لیکن آپ کے اس وائس نوٹ کو اگر آپ یا کوئی بھی گروپ ممبر دوبارہ بھی سنے گا تو وہ ایک چیز کو سمجھے گا، جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ معصوم کے دو فرامین جو ہیں وہ ممکن ہے کہ ایک میں کرنے کا اور ایک میں نہ کرنے کا حکم ہو، ٹھیک ہے، چاہے 20% ہو، 10% ہو، 15% ہو، کچھ بھی ہو۔ بات ہوتی ہے کلیے کی کہ ایک کلیہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کلیے کے مطابق ہمارے پاس دو احادیث
جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، جس میں ایک میں کرنے کا حکم ہے، ایک میں نہ کرنے کا حکم ہے، اور وہ دونوں جو ہیں وہ صحیح بھی ہیں۔ اب آپ نے فرمایا اس میں سے بعض اوقات ایک کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب وہ پلہ بھاری ہوا، یہ مجتہد صاحب کی اپنی علمی اور عقلی استعداد کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو جو ایک کے لیے پلہ بھاری ہوا تھا وہ دوسرے کے لیے بھی ویسا ہی بھاری ہو جاتا۔ لہٰذا ان کا پلہ الگ ہے، ان کا پلہ جو ہے وہ الگ ہے، ان کی اپنی تفہیم ہے کہ انہوں نے اپنی عقل اور اپنے علم کے اوپر انحصار کرتے ہوئے اس کو کیا سمجھا، ان کو کیا فہم ملا اس سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے دو مجتہدین کے آپس میں اختلاف جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں، اور یہ تقریباً ہر معاملے میں ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پہ قرب کی تو تعداد ہے، پانی غسل واجب کے لیے جو قرب کی تعداد ہے کہ پانی کتنا ہونا چاہیے، اس میں اختلافات آپ کے جو فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، ان کے اندر موجود ہے کہ اس کی میجرمنٹ کیا ہونی چاہیے، اور یہی میجرمنٹ جو ہے اختلاف کے ساتھ احادیث معصوم کے اندر بھی موجود ہے، یعنی اس سے فرق کوئی نہیں پڑا۔ دوسری گزارش یہ ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، آپ نے کہا اس میں بھی مباحث ہیں، کچھ ضعیف ہوں گی، کسی کا راوی صحیح نہیں ہوگا۔ بابا یہ سارے آپ کے اپنے علم رجال سے لے کے اور اس کے بعد درایت تک جو آپ کے جتنے بھی علوم ہیں ان کے اوپر کرنے کے بعد جب آپ نے تسلی حاصل کر لی کہ اس کے تمام راوی بھی ثقہ ہیں، اور نمبر دو اس کا متن جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور دونوں ٹھیک ہیں، تو پھر وہ دونوں کیوں نہیں لوگوں کے سامنے رکھ دی جاتی، یہ کہہ کے کہ یہ مولا کا حکم ہے، یہ آپ کے امام کا حکم ہے، اس میں سے کسی ایک پہ عمل کر لیں، کیونکہ جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو پھر آپ ہمارے فتوے پہ نہیں عمل کر رہے، آپ اپنے مولا کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اصول کافی جو ہے اس کی جو جلد نمبر 1 ہے عقل و جہل، اس کا چیپٹر نمبر ہے 22 نمبر، اس کی حدیث نمبر 7 ہے، اس میں سرکار امام زمانہ سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جو ہیں ان کے پاس کسی شخص نے ایک سوال بھیجا، اور اس میں یہ لکھا کہ کسی مسئلے میں دو مختلف معصومین علیہ السلام کی دو مختلف احادیث پہنچی، جس سے ایک میں کرنے اور ایک میں نہ کرنے کا مطلب اخذ ہوتا ہو تو وہ کیا کرے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی توقیع مبارک میں اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے خط میں یہ جواب لکھ کے بھیجا کہ ان دونوں روایات میں سے کسی ایک پر عمل کر لے، اور اس اعتقاد کے ساتھ کرے کہ امام مفترض الاطاعت کا قول ہے، نہ اس اعتبار سے کہ ایک قول کو دوسرے پر ترجیح دے۔ یعنی امام نے اس جواب میں یہ فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر یہ سوچ کے تو عمل کرے کہ میرے اس امام کا حکم ہے جس کی اطاعت مجھ پر فرض ہے، لیکن ان دونوں میں یہ انتخاب نہ کرے کہ میرے نزدیک یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنی واضح توقیع مبارک کی عبارت کے بعد تو اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں بچتی، پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ دونوں احادیث جو ہیں وہ پیش کر دی جائیں، اور اس میں سے ہر شخص جس میں سے دونوں میں سے کسی ایک پر اسی سوچ کے ساتھ کہ میرے امام کا میرے مولا کا حکم ہے، میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، تو یہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جس سے منع کیا ہے کہ یہ نہ کہے کہ اس میرے نزدیک جو ہے وہ یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ کے تو امام نے تو اس سے منع کیا۔ میں کوشش کرتا ہوں اس کا متن بھی یہاں پہ لگا دوں۔ موضوع ادھر ہی آ گیا نا ہمارا، آپ کا موضوع پھر ابھی موضوع ہمارا کیا ہو گیا، روایت کو پرکھنے کے جو طریقے ہیں اس کے اوپر موضوع آ گیا، ٹھیک ہے، یہی موضوع بنے گا۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے یہ ایک روایت تو ڈال دی نیچے، اس کے علاوہ جو دیگر روایات ہیں، باب اختلاف الحدیث میں کیا روایات ہیں کہ دونوں نے جو فیصلہ کیا میراث کا مسئلہ تھا یا دین کا مسئلہ تھا، اور دونوں کے پاس حدیث تھی، امام صادق صاحب نے کیا لکھا کہ ان میں سے جو زیادہ عادل ہو، زیادہ فقاہت رکھنے والا ہو، تم اس کی بات کو لے لینا، دوسری کی بات کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، راوی آ کے پوچھا کرتے تھے کہ یونس بن رحمان سکہ ہے کیا، مجھ سے دین لے لیں؟ امام فرمایا ہاں وہ سکہ ہے، اس سے لے لو۔ تو یہ وہ کیوں سوال کر رہے تھے کہ سکہ سے ہم نے لینا ہے، یا امام یہ کیوں کہہ رہے تھے زیادہ؟ اس طرح کی بھی تو روایات ہیں، یا دیگر روایات بھی ہیں کہ ان دونوں جو اختلاف ہیں ان میں سے دیکھو کہ کون سی زیادہ سنت قطعیہ کے یا کون سی جو ہے وہ اجماع کے یا اتفاق کے علماء کے مطابق ہے، یہ احادیث بھی تو موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں اردو سافٹ ویئر مجھے ملتا ہے تو میں اردو ترجمے والی چیزیں نیچے ڈال دیتا ہوں، لیکن یہ ان احادیث کے اوپر پہلا سوال یہ اٹھے گا نا کہ یہ جو ابھی آپ نے حدیث نقل کی ہے، اس حدیث کا راوی بھی غیر معصوم ہے، اس کا لکھنے والا بھی غیر معصوم محدث ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو غیر معصوم محدث ہے اور غیر معصوم راوی ہے اس نے بالکل ٹھیک بات کی ہے؟
اس میں غلط بات نہیں کی. آپ کے پاس وہ کیا منطق ہے, کیا سینس ہے؟ یقیناً آپ جو ہے وہ غیر معصوم راوی کو معصوم کا درجہ نہیں دیتے ہوں گے. انہیں آپ یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ یہ جو غیر معصوم راوی جو بھی قال امام صادق کہہ رہا ہے یا قال امام زمانہ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوگا. یقیناً وہ غلطی کر سکتا ہے. تو آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے اور کیا وہ طریقہ کار ہے کہ آپ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ والی جو روایت اور یہ والا طریقہ بیان کیا گیا اس روایت میں یہ درست ہے, اور وہ جو اس روایت میں طریقہ بیان ہوا ہے وہ درست نہیں ہے, کہ اگر دو میں اختلاف ہو جائے تو اس کو لینا ہے جس کا راوی جو ہے وہ زیادہ فقاہت رکھنے والا اور زیادہ عادل ہو. یعنی آپ کو کیا طریقہ کار آپ کے پاس کیا ہوگا؟ یعنی ابھی ہمارا موضوع تبدیل ہو گیا. ہمارا موضوع تبدیل ہو گیا کہ روایت کو پرکھنے کا جو طریقہ ہمارے فقہاء اور مراجع ظام کے پاس ہے وہ غلط ہے, وہ کلام معصوم کے خلاف ہے, اور اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں کوئی تحقیق وغیرہ نہیں کرنی چاہیے تھی. جو حدیثیں ہیں وہ چونکہ ساری کی ساری حدیثیں غیر معصوم راویوں کی ہیں اور وہ معصوم کے فرمان کا درجہ رکھتی ہیں, تو لہٰذا لوگوں کو فری ہینڈ ہے کہ کسی کے اوپر بھی جا کے عمل کرتے رہیں اور مزے کریں جناب علی, جو دل چاہے کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. جی نہیں ابو حیدر, میرا قطعاً یہ موضوع نہیں ہے, نہ میں نے موضوع تبدیل کیا ہے. میں اپنے ہی موضوع کے اوپر کنسسٹنٹ ہوں اور اسی پہ بات کر رہا ہوں. میں جس موضوع پہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب دو احادیث آپ کے سامنے آئیں, ایک میں کرنے کا ایک میں نہ کرنے کا حکم ہے, تو آپ یہ کہہ کے اجتہاد کی بنیاد رکھتے ہیں کہ ہمیں ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے, اور اس کے حوالے سے ایک مجتہد صاحب جو ہیں وہ حکم شرعی اپنے مقلدین کے لیے جاری کر دیتے ہیں کہ میرے نزدیک اس حدیث کے مطابق یہ والی معتبر ہے جس میں کرنے کا حکم ہے, تو لہٰذا تم سب لوگ یہ کرو یا کر سکتے ہو. لیکن دوسرے مجتہد صاحب جو ہیں وہ دوسری حدیث کو معتبر سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں نہ کرنے کا حکم ہے, اس لیے تم یہ کام مت کرو. یعنی کرنا اور نہ کرنا موجود رہا. تو اس اجتہاد کے بغیر بھی تو وہ دونوں حدیثیں یہی بتا رہی تھیں کہ یا کرو یا نہ کرو. تو پھر اجتہاد کر کے تقلید کر کے اپنے مقلدین کو دونوں حدیثوں میں سے کسی ایک کا پابند کرنا, اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ یہ میرا موضوع ہے, یہ ہے میرا سوال. تحقیق حدیث کے اوپر تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا, وہ تو آپ کا میرا اتفاق ہے نا اس بات کے اوپر کہ حدیث جو ہیں اس کے کئی راوی جو ہیں وہ مجہول ہوں گے, کئی ایسے ہوں گے جو کذاب ہوں گے, کچھ غیر شیعہ ہوں گے, کوئی منافق ہوگا, کوئی دشمن ہوگا, کوئی کچھ ہوگا. میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو بات از تحقیق دو احادیث معتبر ہوئی, ایک سے ایک مجتہد صاحب نے فتویٰ دے دیا, ایک سے دوسرے نے فتویٰ دے دیا. اس مطلب یہ ہے کہ انہوں نے علم و رجال سے لے کے اور فقہ, اصول فقہ کے اوپر آزماتے ہوئے پھر اس کے بعد قرآن اور درایت پہ پرکھنے کے بعد اس کو معتبر جانا ہے تو فتویٰ دیا ہے نا. تو وہ دو حدیثیں تو کنفرم ہو گئیں. اب جب وہ کنفرم ہو گئی ہیں تو پھر اجتہاد کیوں؟ اس اجتہاد کا فائدہ کیا ہوا سوائے اس کے کہ اس کے راوی اور متن کی جو ہے وہ تصدیق ہو گئی. حکم شرعی تو وہی رہا جو معصوم نے کہا, ایک میں کہا کرو, ایک میں کہا نہ کرو, اور یہی کام جو ہے وہ دونوں مجتہد بھی کر رہے ہیں. شاید میں اب اپنی بات واضح کر سکا. آپ کی اس بات کے اوپر جواب میں دے چکا ہوں, دوبارہ سن لیجئے کہ فقی اگر دونوں روایات اس کے مطابق صحیح و سند ثابت ہوں اور دونوں کے اندر کوئی سقم نہ ہو, اور یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں حدیثیں امام سے صادر ہوئی ہیں. روایت کے اندر یہی ہے نا کہ دونوں حدیثیں امام سے پہنچی ہوں, تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں حدیث امام سے پہنچی ہیں اور راوی کی کوئی اپنی اس میں غلطی نہیں ہے, اور راوی بھول نہیں کیا, راوی نے حفظ میں غلطی نہیں کی, یا راوی نے جھوٹ نہیں بولا, یہ چیزیں اگر ثابت ہو جائیں تو پھر وہ مقلدین کو بھی فری ہینڈ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی ایک کے اوپر عمل کرو. وہ ایسا نہیں کہتے کہ آپ اسی کے پابند ہو, اس کے اوپر عمل کرو. اس کے میں اوپر تفصیل سے جواب دے چکا ہوں اور یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ بہت کم موارد میں ایسا ہوتا ہے. آپ اس کو ایک چھوٹی سی چیز کو لے کے پوری سسٹم کے اوپر کیسے آ سکتے ہیں, اور چھوٹی سی چیز میں بھی آپ کا جو سمجھنا ہے وہ درست نہیں ہے معذرت کے ساتھ. یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ فقی اپنی مرضی سے ایک کو کہتا ہے اور سب کو مجبور کرتا ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو. ایسا نہیں ہے. فقی بھی انہیں فری آف ہینڈ دیتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جس کے اوپر آپ عمل کریں, کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ثابت ہوا ہے کہ دونوں حدیثیں امام سے صادر ہوئی ہیں, اور دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی ہمیں قرآن مجید سے یا سنت قطعیہ سے ہمیں تائید نہیں مل سکی. لہٰذا دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر آپ عمل کریں, یہ امام بہتر جانتے ہیں. تو ایسی بات تو ہے نہیں جیسا آپ دعویٰ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. معذرت کے ساتھ ابو حیدر صاحب گزارش یہ ہے
کہ آپ نے جو اس وائس نوٹ میں یہ بات کہی ہے کہ فقیہ دونوں حدیث کو پیش کرتا اور کہتا ہے اس میں سے جس پہ چاہو اس پہ عمل کر سکتے ہو، تو ایسا کم از کم مجھے کہیں کسی جگہ پہ نظر نہیں آیا۔ کسی بھی مرجع کی آپ وہ اٹھا لیجیے، توضیح المسائل اٹھا لیجیے، اور اس میں سے مجھے وہ ایک مسئلہ جس میں یہ دونوں موارد کو وہاں پر نمایاں کیا گیا ہو کہ اس معاملے میں جو ہے وہ میرا فتویٰ کوئی نہیں ہے، معصوم نے کرنے اور نہ کرنے دونوں کا حکم دیا، لہٰذا آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہیں اس میں کر سکتے ہیں، تو مجھے وہ ضرور دکھائیے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جو وائس نوٹ مینشن کیا ہے، اوپر جو آپ نے کیا ہے، اس میں آپ نے کہا کہ دونوں کے صحیح ہونے کے بعد جو ہے ایک فقیہ یہ دیکھتا ہے کس کا بلہ بھاری ہو گیا، تو وہ جو فتویٰ دیتا ہے وہ اس کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل بات جو ہے وہ آپ نے یہ کہی اپنے اس وائس نوٹ میں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے قیاس سے دے رہا، میں نے تو ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ ابھی تو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے اجتہاد کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے یہ ساری تحقیق کی گئی تھی کہ دو احکامات میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے تو وہ تو نہ ہوا، دونوں احکامات کو صحیح بھی تسلیم کر لیا گیا، ایک نے کہا کرو، ایک نے کہا نہ کرو، اور دونوں کے مقلدین اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر اس اجتہاد کا فائدہ کیا ہوا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ کیوں نہیں معصوم کہ وہ دونوں حدیث اسی طرح لوگوں کے سامنے اسی باب میں رکھ دی جاتی، اسی سوال کے جواب میں رکھ دی جاتی، اور لوگ ڈائریکٹ امام کے قول کے اوپر عمل کرتے، جانتے ہوئے کہ امام نے یہ کہا ہے، نہ کہ اس کو یہ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں کہ میرے مجتہد کا فتویٰ یہ ہے، میرے مرجع کا فتویٰ یہ ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دونوں صحیح ہو جائیں تو ایک پلہ بھاری ہو، کبھی جب دونوں صحیح سند ہیں، دونوں بالکل جو ہے وہ واضح ہیں، تو پھر تو دونوں کا پلہ برابر ہو گیا نا، کسی ایک کا زیادہ تو نہیں ہوا۔ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ایک حدیث آپ کو فاسق کی ملی، ایک حدیث آپ کو مومن کی ملی، تو فاسق کی بات کی حیثیت کم ہو جائے گی، مومن کی حیثیت کی بات بڑھ جائے گی، یہ اس صورت میں ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اور مثال میں مزید بھی تلاش کرتا ہوں، یعنی ایسی بہت کم شاذ و نادر مثالیں ہوں گی۔ نماز جمعہ کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ یقیناً جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مثال اس کی بن سکتی ہے، کیونکہ اس میں اختیار دیا گیا کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اور بھی اس کے علاوہ میں مزید دیکھتا ہوں، یعنی مزید مثالیں اس کی مل جائیں گی، یعنی ایسے موارد اصل میں بہت کم